قوم عاد کو ارم بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا شجرہ نسب اس طرح ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، ان کا نام سام تھا، پھر اس کا بیٹا ارم تھا، پھر ارم کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام آس، دوسرے کا نام عامر تھا۔ پھر آس کا بیٹا عاد ہوا، جس کے نام سے یہ قوم مشہور ہے اور اس کو قوم عاد کہا جاتا ہے، اور کبھی دادے کی نسبت کر کے اس کو قوم ارم بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس قوم عاد کے دو طبقے تھے، ایک عاد اولا اور دوسرا عاد قدیمہ سے مشہور تھا، اور اس کو عاد اخری بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں عاد ارم سے مراد عاد اولا ہے، جیسے کہ سورۃ نجم میں بھی ہے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ۔ اللہ رب العزت نے ان کو طوفان ہوا سے ہلاک کیا تھا اور عاد کا تختہ الٹ دیا تھا، اور ارم کے دوسرے بیٹے عامر سے سمود پیدا ہوئے، جس کے نام سے قوم سمود مشہور ہے۔ تو سمود و عاد دونوں کا نسب ارم میں جا کر مل جاتا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں ارم سے مراد شہر ارم مراد ہے، جس کا قصہ اس طرح کہ عاد کے دو بیٹے تھے، شدید اور شداد۔ چونکہ یہ بڑی طاقتور قوم تھی، اس لیے بہت سے ممالک پر قابض ہو گئے، بہت سے بادشاہ ان کے مطیع و فرما بردار ہو گئے، اور ان کی تعداد تقریباً 400 لکھی گئی ہے۔ شدید مر گیا تو شداد اس کا جان نشین بن کر تخت شاہی پر متمکن ہوا، اور اس نے اپنے دور میں بڑی ترقی کی، بڑے بڑے بادشاہ اس کے مطیع ہو گئے، یہاں تک کہ عرب، مصر اور دیگر ممالک بھی اس کی سلطنت قائم ہو گئی۔ طاقت و دولت کے نشے میں آ کر وہ خرمستیاں کرنے لگا، دولت و ثروت کی وجہ سے اس کا ظلم، بدماشی اور عیاشی انتہا کو پہنچ گئی، اور اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے اور راہ راست پر لانے کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے، مگر وہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے۔ اسی شداد نے جب جنت کا ذکر سنا تو کہنے لگا یہ کون سی مشکل بات ہے، ہم بھی یہاں دنیا میں ایک جنت تیار کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اس نے یمن کے بعد جنگلوں میں ایک شہر بنایا، اس کا نام ارم رکھا، اور یہ شہر 300 سال تک تیار ہوتا رہا۔ اس کے محلات سونے اور چاندی کے تیار کیے گئے، اور ستون، یاقوت و جواہرات زبرد سے قائم کیے گئے۔ اس میں ہر قسم کے باغات اور پھول اور نہریں تھیں، گویا یہ شہر اپنی نظیر آب تھا۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے میں یہیں دنیا کی جنت اختیار کر لیں۔ جب یہ شہر مکمل ہو گیا تو شداد نے اپنی دیگر اراکین کابینہ کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا۔ جب قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے بجلی کی کڑک نازل ہوئی، یہ سب ہلاک ہو گئے، اور وہ محلات بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ شداد کی عمر 900 سال تھی۔